الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کے مقرب ترین ایام چل رہے ہیں اور ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی ان ایام کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ بندہ ان ایام کے اندر جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہی ایام کے اندر ایک عمل ہمارے عملوں میں سے قربانی کا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ مقرب ترین ہے۔ تو قربانی کی فضیلت کو پچھلے ہفتے بالتفصیل بیان کر دیا گیا تھا۔ اب اس ہفتے قربانی کا جو جانور ہے اس جانور کے اندر کن عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، وہ کون سے عیوب ہیں اور قربانی کے آداب کیا ہیں، قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہیں، اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس تمام کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے اندر وسعت ہو، جو صاحب حیثیت ہو، جو صاحب استطاعت ہو، استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود، اتنا مال اور دولت اور پیسہ ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اس کے اوپر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وَلَمْ يُضَحِّ، قدرت کے باوجود اگر وہ قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیتا ہے، قدرت کے باوجود اگر وہ قربانی کو نہیں کرتا ہے، فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی وعید کے سلسلے میں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اتنا مال موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کو نہیں کر رہا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ کے اندر نہیں آئے، نبی کریم نے بڑی سخت الفاظ کے اندر اس کی وعید بیان فرمائی ہے اور اس کے عمل کو عمل کبھی قرار دیا ہے۔ تو لہذا جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اتنا مال موجود ہے، تو لہذا اس کو چاہیے وہ خوش دلی کے
کے ساتھ اس عمل کو انجام دے۔ اب صاحب حیثیت کون ہے، صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ تو لہذا فقہائے کرام نے کیا ہے اپنے فتاووں کے اندر کیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کتنا مال اس کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا۔ تو لہذا فقہا نے اس کو بیان فرمایا ہے جس شخص کی ملکیت کے اندر، جس شخص کے قبضے کے اندر اور جس شخص کے تحت کیا ہے اتنا مال موجود ہو، یعنی 7.5 تولہ اس کے پاس موجود ہو، اس کی ملکیت کے اندر موجود ہو، تو لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی اگر اس شخص کی ملکیت کے اندر موجود ہو، آج کے اعتبار سے یہ جو کیا نصاب بیان فرمایا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہ 52.5 تولہ چاندی کیا ہے اس کی ملکیت کے اندر ہو، یہ اس دور کے اندر تھا جب کیا ہے ایک تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لہذا 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے، تو 10 گرام کے اعتبار سے کیا ہے 63.5 تولہ جس کی ملکیت کے اندر موجود ہو، جس کے قبضے اور قدرت کے اندر 63.5 تولہ سونا موجود ہے، تو لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کیا ہے کچھ سونا اس کی ملکیت کے اندر ہے اور کچھ چاندی اس کی ملکیت ہے، اگر دونوں کا انضمام کر لیا جائے، دونوں کو ملا لیا جائے، تو لہذا چاندی یعنی 63.5 تولے کی مقدار کی رقم اب اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک تولہ سونا ہے، کچھ کیا ہے درہم چاندی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے اس کی جیب کے اندر یا اس کی ملکیت کے اندر یا اس کے بینک بیلنس کے اندر کیا ہے تھوڑے بہت پیسے بھی اگر موجود ہیں، ان تینوں کو ملا کر کے کیا ہے اتنی مقدار پہنچ جائے 63.5 تولہ 63.5 کیا ہے تولہ کیا ہے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، تو لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے 1/4 چیز ہے، یعنی اس کے پاس کیا ہے نہ سونا ہے اور بلکہ کیا ہے کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، اور پھر کیا ہے ان دونوں کو ملا لیا جائے، یا پھر کیا ہے ایسے گھر کے اندر برتن موجود ہیں جو پورے سال استعمال کے اندر نہیں آتے ہیں، تو لہذا ان کا بھی کیا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان تمام کی ملکیت کیا ہے 63.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، تو لہذا اس شخص کے اوپر کیا ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر قربانی کا لازم کیا ہے کرنا، ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اگر قدرت کے باوجود، حیثیت کے باوجود، طاقت کے باوجود، اتنا مال موجود ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیتا ہے فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ہمارے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے نہیں آئے، کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، اور اللہ کا غضب کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، تو لہذا تمام لوگ کیا ہے اس کی گرفت کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس کے علاوہ کیا ہے اگر حیثیت ہے تو لہذا اب جو جانور اس نے خریدا ہے وہ جانور کس قسم کے ہونے چاہیے؟ نمبر 1 کیا ہے اونٹ اور اونٹنی ہے، نمبر 2 گائے بیل بھینس اور بھینسا ہے، نمبر 3 کیا ہے بکرا اور بکری ہے، نمبر 4 دمبا اور دمبی ہے، بھیر اور بھیڑنی گائے اور بکری کے تحت کیا ہے شامل ہے۔ تو لہذا یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے اندر ذبح کیے جائیں گے۔ اب یہ جانور 8 قسم کے ہیں، تو لہذا ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ تو لہذا اونٹ اور اونٹنی یہ مکمل 7 سال کے ہونا ضروری ہے، 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے کیا ہے 1 دن بھی کم ہوگا تو لہذا قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے گائے اور بیل ہے، بھینس اور بھینسا ہے، ان کی مکمل 2 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے کیا ہے 1 دن بھی کم ہوگا تو لہذا قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دمبا اور دمبی ہے،
یہ اور بکرا اور بکری، بھیڑ اور بھیڑنی ہے، یہ مکمل 1 سال کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کیا ہے 1 دن بھی کم ہوگا تو لہذا قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں، ان کی عمریں یہ ہے، ایک ہے اونٹ 5 مکمل سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل کیا ہے مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرا بکری بھیڑ بھیڑنی اور دمبا اور دمبی یہ مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں دمبا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ رخصت موجود ہے، اگر کیا ہے اس کو کیا ہے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ 6 مہینے کا ہے لیکن وہ اتنا فروا ہے جسامت کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، اور اتنا موٹا اور تازی ہے کہ 6 مہینے کا کیا ہے مکمل 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، تو لہذا اس کی قربانی کیا ہے حدیث کی وجہ سے جائز ہے۔ باقی بکرا اور بکری ہے ان کے اندر کیا ہے یہ رخصت نہیں ہے، تو لہذا کیا ہے دمبے کے اندر یہ رخصت موجود ہے، تو مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کیا ہے اب ان کی علامت کیا ہے آج کل جو فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، جو بیچنے والے ہوتے ہیں، 2 دانتا ہونا ضروری ہے، سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ مکمل نکلے ہوئے ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے تو لہذا اس کے اوپر عمر کا دار و مدار نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے آپ نے گھر کے اندر ایک جانور کیا ہے دمبا یا کیا ہے بکرے کو خریدا ہے یا گائے کو کیا ہے کہاں خرید کر کے کیا ہے کس 1-2 سال سے پہلے کیا ہے اس کو لیا تھا یا 1 سال سے پہلے اس کو لیا تھا، اب آپ کے علم کے اندر کیا ہے بقرہ عید کے دن سے پہلے کیا ہے آپ نے اس کو گھر کے اندر پالا تھا یا کوئی بچہ پیدا ہوا تھا، تو لہذا آپ کے علم کے اندر ہے مکمل اس کی 1 سال عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے 2 دانت نہیں نکلے ہیں، تو لہذا اب اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جو فروخت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے زبان کے اوپر ان کے قول کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے اپنے مال کو بیچنے کے لیے کیا ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لہذا ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں گھر کے اندر پالا ہے، اگر مکمل 1 سال عمر ہو گئی ہے یا مکمل 2 سال عمر ہو گئی ہے لیکن دانت نہیں نکلے ہیں، وہ دوتا نہیں ہے، تو لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اب یہ جانور ہیں، اب ان کے اندر کون سے عیوب کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں ایک روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے، کتاب الاضاحی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے 4 قسم کے جانور وہ ہیں جن کے اندر اگر عیب پایا جائے تو لہذا 4 جانور ایسے ہیں اگر ان کے اندر 4 قسم کا عیب پیدا ہو جائے تو لہذا ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اربع لا یجزنا 4 جانور 4 عیب ایسے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے قربانی کے لیے، الاوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرۃ التي لا تنقى، یہ 4 عیب نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور کے اندر یہ 4 عیب پیدا ہو جائے تو لہذا اس کی قربانی نہیں ہے۔ وہ 4 عیب کون سے ہیں؟ العوراء بین عورها، یعنی کانا جانور ہے تو لہذا ایسا کانا کہ اس کا کانا پن بالکل صاف اور ظاہر ہو تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب یہ کانا آنکھ سے بینا نابینا ہونا، آنکھ کی روشنی کا نہ ہونا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو لہذا اگر اس کی ایک آنکھ کی کیا ہے تہائی روشنی یا اس سے زیادہ ختم ہو گئی ہے تو لہذا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں تہائی سے کم ہے تو لہذا وہ قربانی کے اندر کیا ہے اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اب وہ تہائی روشنی کا معلوم کیسے ہوگا؟ لہذا اس کی ایک آنکھ کے اوپر کیا ہے کوئی کپڑا لگا دیا جائے، اب اس کے بعد جو دوسری آنکھ ہے کیا ہے اس کے آگے چارہ رکھ دیا جائے، اب جتنی دور سے وہ دیکھ لے گا تو لہذا کیا ہے اسی جگہ سے کیا ہے اس کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے ایک نشان لگا دیا جائے، اب اس کے بعد اس کو دوسری آنکھ کے اوپر کیا ہے ایک پٹی کو لگا دیا جائے، اب پھر اس کو چھوڑا جائے تو کیا ہے اب جس جگہ سے وہ دیکھے گا کیا ہے تو لہذا وہی نشان لگا دیا جائے۔ اس سے آنکھ کی روشنی کا علم
کام ہو جائے گا۔ یہ جو کیا ہے اس فن کے اندر ماہرین کہلاتے ہیں، اگر وہ کہہ دے کیا ہے اس کی روشنی تہائی سے زیادہ ہے تو لہذا اس کا اعتبار کر لیا جائے گا، یا ماہرین فن کیا ہے جانوروں کے وہ بتلا دے کیا ہے اس کی روشنی تہائی سے کم غائب ہے تو لہذا اس قول کا اعتبار کر کے اس کی قربانی جائز اور ناجائز ہو جائے گی کیا ہے، تو لہذا العوراء البین عورها، ایسا کانا کہ اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، صاف ظاہر ہو رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار اور مریض جانور ہے کہ اس کی بیماری بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہو بدن کے اعتبار سے کیا ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور کیا ہے اس کا لنگڑا پن بالکل صاف اور ظاہر ہو، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب جانور کے پیر 4 ہوتے ہیں، اب کیا ہے 3 پیروں سے وہ چل رہا ہے، چوتھے پیر کے اندر تکلیف ہے، اب یہ دیکھا جائے گا اس کا جو چوتھا پیر ہے کیا ہے اگر وہ اس پیر کو زمین کا سہارا لے کر کے کیا ہے اپنے ذبح کی جگہ تک چل رہا ہے اور وہ اس کا سہارا لے کر کے چل رہا ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن کیا ہے ایک پیر اس کے اندر تکلیف اور زخم ہے، اگر وہ اس کو اٹھا کر کے چل رہا ہے، زمین کا سہارا نہیں لگا رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والارجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اسی طریقے سے والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا جانور جس کے جسم کے اوپر کیا ہے بالکل ماس نہیں ہے، بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، تو لہذا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا جانور جب خریدے تو موٹا اور تازہ ہونا چاہیے، بالکل فروا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے حدیث کے اندر کیا ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے جس جانور کا خون زیادہ نکلے گا کیا ہے تو اللہ کے یہاں وہ قبولیت کو اتنی جلدی پہنچے گا اور اتنی ہی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو لہذا جو کیا ہے دبلا پتلا جانور ہے جب اس کو ذبح کیا جائے گا اس کے اندر خون نہیں ہوگا، بالکل معمولی سا خون ہوگا، اس لیے نبی کریم نے فرمایا ہے والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا جانور جس کے جسم کے اندر کیا ہے بالکل گوشت نہیں ہے، بالکل نہ کے برابر ہے، تو لہذا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوسری روایت کے اندر ایک اور عیب کو واضح فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باعظم القرن، کہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے ہمیں اس بات سے جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب سینگ کتنا ٹوٹا ہو اور کتنا نہیں ٹوٹا ہو جس کی وجہ سے قربانی جائز ہے، تو لہذا فقہاء نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اس کا کیا ہے 1/3 سینگ کا حصہ ٹوٹ گیا ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے کم ہے تو لہذا جائز ہے۔ یہ اسی طریقے سے جانور نے دیوار کے اوپر یا کسی درخت کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر اپنے سر کو مارا جس کی وجہ سے اس کا سین کیا ہے اس کے جسم سے الگ ہو گیا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا اس سین کی جڑ کیا ہے اس کے دماغ کے اندر موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر صرف خول اترا ہے اس خول کے اترنے کی وجہ سے کیا ہے سین کے اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ خول کا اترنا قربانی کے لیے یہ معنی عیب نہیں ہے، لہذا کیا ہے تو لہذا دیکھا جائے گا سین کی جڑ موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو لہذا جائز ہے، اگر موجود نہیں ہے تو لہذا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کے راوی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ان تشریف العین والاذن، ہم کیا ہے جانور کے کیا ہے آنکھ کو اور اس کے کیا ہے کانوں کو دیکھ لیں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے، اگر عیب ہے تو لہذا جائز نہیں ہے، ہاں اگر عیب نہیں ہے تو لہذا قربانی جائز ہے۔ اب کان کتنا کٹا ہوا ہونا چاہیے، ایک اور روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو بھی واضح فرمایا ہے وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ،
ولا بطرا ولا عرفا. نبی کریم نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہے، یعنی کان اس کا کیا ہے، آگے کی جانب سے چرا ہوا ہے تو لہذا دیکھا جائے گا تہائی سے کم ہے یا تہائی سے زیادہ ہے. اگر تہائی سے کم کٹا ہوا اور چرا ہوا ہے تو لہذا جائز ہے، اور اگر تہائی سے جائز ہے تو زیادہ ہے تو لہذا قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ولا مدابرۃ، اس کا کان کیا ہے، پیچھے کی جانب سے چرا ہوا ہے تو لہذا اس جانور کے بھی دیکھا جائے گا تہائی سے کم ہے یا تہائی سے زیادہ ہے. اگر تہائی سے کم کیا ہے، پیچھے کی جانب سے کٹا اور چرا ہوا ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں تہائی سے کم کٹا اور چرا ہوا ہے تو لہذا جائز ہے. ولا بطرا، اور سامنے کی جانب سے بھی کیا ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے تو لہذا کیا ہے، دیکھا جائے گا تہائی سے کم کٹا ہوا ہے یا تہائی سے زیادہ ہے. اگر تہائی سے زیادہ ہے تو لہذا قربانی جائز نہیں ہے. اگر تہائی سے کم آگے کی جانب سے کان کٹا ہوا ہے تو لہذا قربانی کیا ہے، جائز ہے. اسی طریقے سے ولا عرفا، اور کیا ہے، اس کے کان کے اندر سوراخ ہے تو لہذا دیکھا جائے گا تہائی سے زیادہ حصے کے اندر ہے یا تہائی سے کم ہے. اگر تہائی سے زیادہ ہے تو لہذا قربانی جائز نہیں ہے. اگر تہائی سے کم کان کے اندر سوراخ ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز ہے. تو نبی کریم نے کیا ہے، اس چیز کو واضح فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک جانور کے اندر پایا جاتا ہے، کیا اس کی جو دم ہے جسے پونچھ کہتے ہیں، تو لہذا پونچھ کو دیکھا جائے گا. اگر جانور کی کٹی ہوئی ہے تو لہذا کتنی کٹی ہوئی ہونی چاہیے، تہائی سے کم ہے یا تہائی سے زیادہ ہے. اگر 1/3 سے کم کیا ہے، اس کی دم اور پونچھ کٹی ہوئی ہے تو لہذا قربانی جائز ہے. اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو لہذا جائز نہیں ہے. اب اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جو جانور کی پونچھ ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے ناپنے کا کیا ہے، اعتبار غلط ہے. ہم اپنی قربانی کو جائز کرنے کے لیے کیا ہے، تھوڑا بہت چیز کو چشم پوشی کر لیتے ہیں. اس کی پونچھ کے اندر ایک حصہ گوشت کا ہے اور ایک حصہ بال کا ہوتا ہے، جو نیچے کی جانب بال ہوتے ہیں تو لہذا ان کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ دیکھا کس چیز کو جائے گا، جو اس کی دم اور پونچھ کے اندر جتنا حصہ گوشت کا ہے تو لہذا اس کو ناپا جائے گا. اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، بالوں کو چھوڑ دیا جائے گا. تو لہذا جو دم جو لٹکی ہوئی ہے، جو پونچھ لٹکی ہوئی ہے، اس گوشت کا 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی اگر اس کی دم ہے تو لہذا قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو لہذا قربانی جائز ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند عیوب تھے جن کی وجہ سے قربانی کیا ہے، جائز نہیں ہے. اتنی مقدار کے اندر یہ عیب کیا ہے، اگر جانور کے اندر پائے جائیں، اگر اس سے کم ہو تو لہذا جائز ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، ایک غلطی کسائی لوگ یہ کرتے ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں انہیں اپنے پیسے کمانے سے مطلب ہوتا ہے. ان کے لیے کیا بکنگ ہوتی ہے، 4-5 جانور کو کاٹنا. تو لہذا وہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد کیا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کو جب باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد کیا ہے، جیسے ہی اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کیا ہے، وہ فوراً اس کی چمڑی اور کھال کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہذا اب آپ اور کیا ہے، جو قربانی کر رہے ہیں، وہ کسائی کو کیا ہے، ایک کام یہ کریں، جب جانور کو باندھ کر کے اس کو ذبح کیا جائے تو لہذا ذبح کرنے کے بعد اب کسائی کا کان پکڑ کر کے کیا ہے، ایک سائڈ میں بٹھا دیا جائے اور اس کے ہاتھ اور پیروں کو کھول لیا جائے. اور کھولنے کے بعد کیا ہے، اسی جانور کو جس سے کسائی نے جانور کو باندھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے، اس کسائی کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائے جب تک اس کا خون نہ نکل جائے. جتنا جانور پھڑکے گا، جتنا تھڑائے گا، اتنا ہی اس کے جسم کے اندر جو دم مسفوح ہے، بہنے والا جو خون ہے، جتنا جانور پھڑائے گا، ہاتھ پیر کو مارے گا اور چلائے گا، اتنا ہی وہ ناپاک خون کیا ہے اور گندگی اس کے جسم سے باہر نکلے گی. اگر نہیں کھولا جائے گا کیا ہے، تو وہ خون کیا ہے، جانور کے اندر رہ جائے گا، جس سے بیماری پیدا ہوگی. آج سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے کہ اگر جانور کو ذبح کیا جائے، اس کو تڑپنے دیا جائے، پھڑانے دیا جائے، ہاتھ پیر مارنے دیے جائے، اس سے اس کا جو کیا ہے دم مسفوح ہے وہ سارا کا سارا نکل کر کے باہر آ جائے گا. تو ایک کام یہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے، جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، پھڑانے دے، جب تک اس کا مکمل خون باہر نہ آ جائے.
پھر کسائی سے یہ کہے اب جا کر کے اس کی چمڑی اتارو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کرو۔ اسی طریقے سے کیا ہے کسائی لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں، جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیا ہے ذبح کی جگہ کے اندر لے کے آتے ہیں تو لہذا چھری اور بگدہ کیا ہے اس جانور کے سامنے تیز کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من احراق الدم، احراق دم، خون کا نکلنا، خون کا بہنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر جانور کے سامنے کیا ہے چھری کو ذبح کیا جائے گا، نبی کریم نے فرمایا اس کو دو موت نہ مارو، ایک موت تو یہ ذبح کے وقت مرے گا، دوسری چھری دیکھ کر کے کیا ہے یہ اپنے خون کو خشک کر لے گا، خون ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا خوف کی موت کیا ہے نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ اگر چھری تیز کرنی ہو تو کسائی سے کہے تو کیا ہے سائیڈ میں اور الگ جا کر کے تیز کرے تاکہ جانور دیکھ کر کے کیا ہے وہ خوف نہ کھائے۔ جب خوف کھا جائے گا تو خون ختم ہو جائے گا۔ جس جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے اس جانور کو ذبح کیا جائے، اور جس جانور کے سامنے کیا ہے چھری کو تیز نہیں کیا جا رہا ہے اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب دونوں کے اندر دیکھیں کس جانور کے اندر خون زیادہ نکلا ہے، کس کے اندر کم نکلا ہے۔ جس کے سامنے چھری تیز کی گئی ہے اس کے اندر خون کم نکلے گا، یہ طے شدہ بات ہے، مشاہدے کی بات ہے، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ اور جس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کیا گیا اس کے اندر خون زیادہ نکلے گا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا من احراق الدم، ان ایام کے اندر قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ احراق دم ہے، یعنی خون کا نکلنا، خون کا بہنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اسی طریقے سے جب جانور کو لٹایا جائے تو قبلہ رخ لٹایا جائے اور اس کے داہنا اس کا اپنا داہنا پیر کیا ہے جو ذبح کر رہا ہے اس کے شانے کے اوپر رکھ کر کے پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک غلطی ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سماج کے اندر اور ہماری تہذیب کے اندر جو ذبح کرتے ہیں، مثال کے طور کے اندر یہ بیوی کا بھی حصہ ہے، شوہر کا بھی حصہ ہے۔ اب بیوی ڈرتی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ چلو چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جائے۔ تو کان کھول کر کے اس بات کو سن لے، جتنے لوگ کیا ہے ذبح کے وقت چھری کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ان تمام کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور کے اوپر 3 آدمیوں نے چھری کو پکڑا ہے ذبح کرنے کے لیے، ان میں سے ایک نے کیا ہے بسم اللہ کہا ہے۔ کسائی عام طور سے کیا ہے یہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے منہ کے اندر گٹکا ہوتا ہے اور وہ پھٹ پھٹ کے ہے اسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنے لوگ چھری کے اوپر کیا ہے ہاتھ رکھیں گے، 3 ہو یا 2 ہو یا 5 ہو، ان تمام کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری کو ہلانا ضروری ہے۔ اور پھر چھری ہلاتے وقت کیا ہے حلقوم کے اوپر پھیری جائے گی۔ جانور کے اندر 4 رگیں ہوتی ہے، ایک رگ کیا ہے پانی کی ہوتی ہے، ایک کھانے کی ہوتی ہے اور 2 سانس لینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہذا ان 4 رگوں میں سے کیا ہے 3 رگوں کا کیا ہے کٹنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر 3 نہیں کٹیں گے تو وہ قربانی کا جانور حلال نہیں ہوگا، حلت اور حرمت کے حکم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، جتنی باتیں کیا ہے بتائی گئی ہے اللہ ہر ایک کو کیا ہے ان تمام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی سے کیا ہے میری الفت